أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. سبحان اللہ. اب جو کل وضاحت آخر میں ہم نے کی کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، حضرت زکریا نے کیا کہا کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری عورت بانجھ ہے، اور ڈر مجھے اس چیز کا ہے کہ جو میرے خاندان میں بھی کوئی ایسا نہیں کہ جو میرے بعد میرا جانشین بنے اور دین کی تبلیغ کرے. ڈر کس چیز کا کہا؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ دین میں اپنی طرف سے باتیں ملا دیں. تو کہا، پھر دعا کی کہ مجھے بیٹا عطا ہو. وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، اور بے شک مجھے اپنے بعد اپنے رشتہ داروں کا ڈر ہے. وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، میرے پیچھے میرے بعد مجھے اپنے رشتہ داروں کا ڈر ہے. وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، اور ایک دوسری بات کا میری بیوی بانجھ ہے. فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، تو مجھے اپنے پاس سے کوئی ایک وارث، کوئی ایسا وارث عطا فرما دے. دعا پہلے کیا تھا؟ رحمت. کس چیز کی؟ کہا زکریا علیہ السلام کو یحییٰ علیہ السلام نعمت کے طور پر دیے گئے. تو اب وہ دعا کیا تھی جو حضرت زکریا مانگ رہے ہیں؟ کہا وہ یہ ہے، وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، تو مجھے اپنے پاس سے کوئی ایسا وارث عطا کر دے. ولیہ یرثنی، جو میرا جانشین بنے. وَيَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب، اور آل یعقوب کا بھی وارث ہو. وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِیًّا، اور اے میرے رب اسے پسندیدہ بھی بنا دے. یہ دعا فرمائی. اب اس کے بعد اللہ تبارک، اس کے بعد جواب آیا، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اے زکریا ہم تجھے ایک لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے. لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اس سے پہلے ہم نے اس نام کا کوئی دوسرا نہیں بنایا. کتنی عظیم شخصیت ہے حضرت یحییٰ کی، کہ جن کا نام بھی خود رب تبارک و تعالی نے منتخب فرمایا ہے. اور حضرت یحییٰ سے پہلے حضرت آدم تک کوئی یحییٰ نام کا پیدا بھی نہیں کیا. پہلے جن کے نام کا انتخاب بھی ان کا رب فرماتا ہے. تو اس سے انبیاء کی عظمت و شان کا بھی اندازہ ہوتا ہے. لیکن یہاں سے سرور انبیاء کی عظمت و شان کا اندازہ بھی لگتا ہے کہ دوسرے انبیاء کا تذکرہ ہو تو یا زکریا کہا، اور ایک نبی کا نام آیا تو یحییٰ کہا، یعنی کہ ان کو ان کے نام سے پکارا گیا. حضور علیہ السلام کا مقام و مرتبہ ہے کہ آپ کو نام سے نہیں کہا گیا، کہیں یاسین کہا گیا تو کہیں طٰہٰ کہا گیا، کہیں مزمل کہا گیا، کہیں مدثر کہا گیا تو کہیں بشیر و نذیر کہا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو القابات سے نوازا گیا ہے. اس سے حضور علیہ السلام کی عظمت و شان کا بھی ہمیں اور آپ کو پتہ چلتا ہے. تو اب یہ وَإِنِّي، میرے پیچھے مجھے ڈر ہے کہ کوئی جانشین نہیں تو مجھے اولاد عطا ہو. کیسی؟ کہا اولاد ایسی ہو جو میری جانشین ہو. یہ چیز تو یہاں سے سبق کیا ملتا ہے؟ حضرت زکریا نے جو دعا مانگی ہے، کہا وہ جانشین ہو. کہا کس کا؟ میرا ہو. لیکن کس بات میں؟ مال و دولت میں نہیں، جائیداد میں؟ کہا نہیں. انبیاء اپنے پیچھے کیا چھوڑتے ہیں؟ انبیاء اپنے پیچھے کچھ نہیں چھوڑتے. وہ مال و دولت نہیں چھوڑتے، وہ اپنا علم و حکمت چھوڑتے ہیں. کہا یحییٰ علیہ السلام کو بھی میرے علم اور حکمت کا وارث بنا دے، اور انہیں تو پسندیدہ رکھ. کا کیا مطلب؟ انہیں بھی تو نبوت کے مقام سے سرفراز فرما دے. یہ دعائیں مانگی ہے حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت یحییٰ کے لیے. آج جب یہ دعا مانگ رہے ہیں نا، یہ کون سی جگہ ہے؟ اس کا تذکرہ 3 پارے میں آل عمران میں ہوتا ہے.
وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ. پھر یہاں بھی فرمایا یعنی کہ حضرت مریم کو ایک ایسا مکان کمرہ دیا گیا تھا جس میں وہ عبادت کرتی تھی. جب اس کمرے کے اندر حضرت زکریا داخل ہوئے نا تو حضرت زکریا نے دیکھا کہ یہاں کوئی آنے والا نہیں, کوئی یہاں سے نکلنے والا نہیں. حضرت مریم کبھی اپنا کمرہ چھوڑ کر باہر جاتی نہیں, تو یہاں بے موسم ہر قسم کے پھل کہاں سے آتے ہیں. کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا, وہاں انہوں نے بے موسم پھل پائے تو انہوں نے کہا وجد عندہا رزقا قال یا مریم انا لکی ھذا, یہ تیرے پاس کہاں سے آئے. قالت هو من عند اللہ, کہا یہ میرے رب کی طرف سے آئے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, وہ تو ایسا ہے جو بے شمار عطا کرتا ہے, بے حساب عطا کرتا ہے نا. ہنالک دعا زکریا, جب بے موسم پھل دیکھے نا تو اب یہاں وہ امنگ تھی, بیٹے کی طلب تھی نا, تو بے موسم پھل دیکھے یہاں پر کہ اب دعا کرتے ہیں مولا یہاں مریم کو, اللہ کی ولیہ ہیں یہ, حضرت مریم نبی نہیں ہے. یہ مسئلہ بھی سن لیجئے, جتنے انبیاء ہوئے جن کو نبوت ملی وہ سارے کے سارے مرد تھے, مرد مذکر, میل فیمیل کسی کو بھی نبوت نہیں ملی. تو حضرت مریم ہیں, ان کا تذکرہ قرآن میں ہے لیکن نبیہ کے طور پر نہیں, ولیہ کے طور پر ہے. تو جب دیکھا کہ حضرت مریم کے پاس بے موسم کے پھل آتے ہیں, یا دعا مانگ رہے ہیں, ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ھب لی من لدنک ذریۃ, مولا مجھے بھی اپنے طرف سے ایک پاکیزہ بیٹا عطا فرما. انک سمیع الدعاء, تو ہی تو دعائیں قبول کرنے والا ہے. اب یہاں فنادتہ الملائکۃ, تو اب ہم نے ملائکہ کے ذریعے حضرت زکریا کو ندا کروائی. ملائکہ خوشخبری دے دو, کس چیز کی, یا اس کی مکمل کھل کر کے وضاحت ہوتی ہے کہ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ, اے زکریا ہم تجھے ایک لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں, اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیٰ, اس سے پہلے ہم نے اس نام کا کوئی دوسرا نہیں بنایا. یہ بات یہاں آئی. اس کے بعد اب حضرت زکریا عرض کرتے ہیں قال ربی انا یکون لی غلام, میرے پروردگار میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا. قال ربی انا یکون لی غلام, میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا. وکانت امراتی عاقرا, حالانکہ میری عورت تو بانجھ ہے, تو میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا. وقد بلغت من الکبر عتیہ, اور میں خود بڑھاپے کی وجہ سے سوکھ جانے کی حالت میں تو پہنچ چکا ہوں. اب یہ اس لیے نہیں تھا کہ شک تھا, یہ انبیاء کا انداز ہوتا ہے کہ کیا واپس مجھے دوبارہ جوانی عطا کی جائے گی. کیوں, حضرت زکریا کی اہلیہ کی عمر اس وقت قریباً 70 سال سے اوپر ہے. حضرت زکریا کی خود کی عمر کون سی ہے, 100 سال کے قریب کی. اب یہاں جب بشارت دے دی کس کی, کہ حضرت یحییٰ پیدا ہوں گے. اب یہ کہتے کہ میں بوڑھا ہوں, میری عورت بانجھ ہے, تو کیسے میرے ہاں لڑکا ہوگا. یعنی کہ یہ شک نہیں کر رہے ہیں, اللہ تبارک و تعالی عطا کرنے والا ہے. رب کی معرفت سب سے زیادہ کس کو ہو سکتی ہے, نبی کو, انبیاء کو ہوتی ہے, امت کو تھوڑی ہوتی ہے. امت کو پہچان خود انبیاء کرواتے تو انبیاء اپنے رب کی کتنی معرفت رکھتے ہوں گے. تو یہاں وہ اس سبب کی طرف جاتے ہیں کہ مولا ایسا ہوگا کہ مجھے دوبارہ جوان کر دیا جائے گا, یا ایسا ہوگا کہ دوبارہ جوانی والی طاقت پلٹا دی جائے گی. وہ کس طرح یہ معاملہ ہوگا یہ بیان کیا جاتا ہے, اور اس کے بعد رب کی طرف سے جواب بھی آتا ہے. سبحان اللہ. دیکھیں ہمارا انداز کیا ہوتا ہے, جب آپ میرے پاس آئے یا میں آپ کے پاس جاؤں, اور جب میں کسی بات کی وضاحت کر دوں یا آپ کسی بات کی وضاحت کر دیں, مولانا آپ آئیے گا ہمارے یہاں اور یہ چیز لے جائیے گا, برابر, اور پھر میں واپس آپ کے پاس آ کر کہوں اچھا یہ کیسے ہوگا, تو آپ کیا کہیں گے. ایک بار آپ کو بولا تو صحیح کہ آ کے لے جائیے گا, پھر زبردستی کا بات بڑھا رہے ہیں.
ہے کہ نہیں ہے؟ جب سب کچھ کہہ دیا بھائی آپ ہمارے پاس آئیے گا، یہ فلاں وقت لے جائیے گا، اس کے بعد بھی میں آپ کے پاس آ کر کہوں ایسا کیسے ہوگا، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ اب زبردستی آپ بات مت بڑھائیے. یہ انبیاء سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہے کہ جب حضرت زکریا نے یہ کہا نا کہ میرے رب میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا حالانکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بڑھاپے کی سوکھ جانے کی حالت تک پہنچ چکا ہوں. قال کذالک، معاملہ ایسا ہی ہے. سبحان اللہ. سمجھ رہے ہیں؟ انداز محبت دیکھیے. اللہ تبارک و تعالیٰ جن بندوں کو چنتا ہے تبلیغ کے لیے ان سے محبت کیسی فرماتا ہے. یا قال ربک هو علی ہین، تیرے رب نے فرمایا کہ یہ میرے اوپر بہت آسان ہے. یا یہ نہیں کہا کہ ایک بار تو تم کو کہہ دیا دوبارہ سوال کیوں کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میرے نبی یہ تیرے رب پر بہت آسان ہے. هو علی ہین وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا، اور میں نے تو اس سے پہلے تجھے پیدا کیا حالانکہ تم کچھ بھی نہ تھے تو پیدا کر دیا. انسان کیا تھا؟ کہا کچھ نہیں. پھر پانی کا قطرہ ہوا، پھر پانی کے قطرے سے وہ گوشت کے لوتھڑے میں بدلا، پھر گوشت کے اوپر ہڈیاں آئیں، ہڈیاں کے اوپر پھر گوشت لگا، پھر اعضا بنے، پھر سارا انسان بنا اور پھر باہر آئے. ہے نا؟ یہاں تو دونوں موجود ہیں، صرف بیٹا پیدا کرنا ہے. کا معاملہ ایسا ہی ہے. ہم نے تمہیں خوشخبری سنائی ہے بیٹے کی، تو یقیناً تمہارے ہاں بیٹا پیدا ہوگا. انشاءاللہ اس کے بعد آگے سماعت کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ علم اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے کہنے آپ کے سننے میں عمداً سہون کوئی خطا ہوئی ہو اللہ عز و جل اپنے حبیب کے صدقے اسے معاف فرمائے. استغفر اللہ.